ہزاروں امریکن فوجی بھی مارے گئے، ہزاروں طالبان کی طرف سے بھی مسلمان شہید ہوئے، اور یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ یعنی اس ماڈرن دور کے اندر بھی جب لوگ ہیومینٹی کی باتیں کرتے ہیں، بیسک ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، اس دور کے اندر بھی اس طرح کا قتل و غارت ہونا یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ وہاں پر بھی مسلمانوں پر غیر مسلم ٹوٹ پڑے ہیں، اور اس کے مقابلے پہ جو مسلمان جنگیں کر رہے ہیں کافروں کے خلاف، وہ واقعی جہاد ہے۔ کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس آئے تو اس سے لڑائی کر، اگر تو مارا گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا، اور اگر تو نے چور کو مار دیا تو تجھ پر کوئی قصاص اور دیت نہیں ہوگی، چاہے وہ چور مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ تو افغانستان میں کوئی حق نہیں تھا رشیا کا کہ وہ کود پڑتا یا امریکہ کا، اور وہاں جا کر وہ ایک پریمپٹیو طور پہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ مستقبل میں ایسا نہ ہو جائے، اور ایک ہستے بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ جو کم از کم 96 میں جب طالبان کی حکومت آئی، اس کے بعد کم از کم وہاں پہ امن تو ہو گیا تھا۔ پوری دنیا پیسے لگا کے وہاں سے افیون اور ہیروئن کی کاشت ختم نہیں کروا سکے، اور ملا عمر کے ایک آرڈر کے اوپر بالکل وہ کاشت زیرو پہ آ گئی تھی۔ لیکن جس طرح یہ معاملات شروع ہوئے، اس وقت پھر افغانستان دنیا میں پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ریلیجن کی برکت، کہ جہاں پہ آپ بلینز آف ڈالرز لگا کے جس چیز کو نہ روک سکیں، ریلیجن اسٹیبلش کرنے سے صرف ایک آرڈر کے اوپر وہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ ملا عمر تو فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ یہ شکر کا دن ہے، یہ اللہ کے وعدے پورے ہونے کا دن ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی، تم ہی سرفراز ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو، اور ہم تم کو خلافت عطا کریں گے اس سرزمین کی، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ اور یہی نہیں، پھر وعدہ کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، تم چھوٹے سے بھی ہوگے، تم بڑوں پہ تم سرفراز کریں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آج کا دن، اور یہ واحد جنگ ہے جس میں اللہ نے وہ تمام تر بہانے ختم کر دیے۔ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، بہانے ختم کر دیے کہ یہاں روس نے مدد کی تھی، یہاں آئی نے مدد کی تھی، یہاں فلاں نے مدد کی تھی۔ اللہ نے ایک وعدے کیا کہ پوری دنیا ایک طرف تھی، مراکش سے لے کے برنائی تک تمام مسلمان ایک ساتھ تھے ان کے خلاف۔ 48 ملکوں کی فوجیں وہاں گھسی تھیں، ایک جیتا جاگتا مسلمان ملک ان کے ساتھ نہیں تھا، خود ان کے اندر سے افغان ان کے خلاف تھے۔ کون تھا حامد کرزئی، کون تھا اشرف غنی، کون تھا عبداللہ، ان کے اللہ نے کہا میرے بندوں کو میں خالص کر کے سامنے لے کے آؤں گا، جو صرف 50,000 ہے، پھر ان کو فتح دوں گا۔ اس سے بڑی کوئی نشانی ہے؟ بڑے بڑے لوگ یہاں بکھر گئے تھے، ہمیں طالبان والا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں فلاں والا اسلام نہیں چاہیے، بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں، اور اللہ نے کہا نہیں، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پہ اوپر واضح کروں گا کہ آج میری نشانیاں کون سی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ہم نے عقل والوں کے لیے نشانیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مجھے آج تک وہ 2 تقاریر ملا عمر کی یاد ہیں کہ جس وقت افغانستان میں حملہ ہوا، اس اکتوبر کی رات کو 2001 کی، تو ملا عمر نے تقریر کرتے ہوئے پوری مسلم امہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، قرآن پاک کی سورہ انفال کی وہ آیت پڑھی تھی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ طیب اور خبیث لوگوں کو علیحدہ کر دے، اور خبیث لوگوں کو ایک کے اوپر ایک پہ ڈال کے اور ان کو پھر جہنم میں پھینک دے۔ انہوں نے کہا تھا آج طیب اور خبیث یعنی پاک اور ناپاک کے علیحدہ ہونے کا دن آ گیا ہے۔ میں آپ سے مسلم امہ سے تو استدعا کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارا ساتھ دو تاکہ طیب اور خبیث جو ہیں وہ علیحدہ اللہ سے ہو جائیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی،
انہوں نے کہا دیکھو اللہ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، تم ہی سربلند ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو، تو آؤ اللہ کے اس وعدے کے ساتھ ہمارا ساتھ دو۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا دیکھو میں ایک وعدہ کرتا ہوں، میں ایک آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس کے لیے میری قوم یا اس مسلمان امت کو بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، یعنی میں سرنڈر نہیں کروں گا، میں جارحیت کے مقابلے پہ کھڑا ہوں گا، میں امریکہ کی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ اسی طرح امریکہ نے ملا عمر سے انٹرویو لیا، وائس آف امریکہ سے انٹرویو تھا، تو وائس آف امریکہ نے اس سے کہا کہ ملا صاحب آپ زمین کے لیے جنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس پشتو کے خاص لہجے میں یا بابا کہ نہیں ہم ایسا نہیں ہے بابا، زمین کی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے، ہم تو صرف اس شریعت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس سے پوچھا کہ بش نے اعلان کیا ہے کہ ہم زمین تمہارے لیے تنگ کر دیں گے، تو ملا عمر نے کہا تھا کہ اللہ کا ایک وعدہ ہے اور ایک بش کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اور بش کا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہاری زمین تنگ کر دیں گے، دیکھیں اللہ جیتتا ہے یا بش جیتتا ہے۔ اور پھر آج بش اور اس کی ضروریت ہار گئی۔